Alright جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایوالو ٹاک کے اس سیشن سے آفٹر وائل آئی ایم بیک. میرا نام دانیال صدیقی ہے اینڈ آئی بلیو لاٹس آف پیپل ہیو بین فالوئنگ ایوالو ٹاکس اور اس کو فالو کر رہے ہیں. اچھا جی, ایک بہت مشہور کہاوت ہے کہ جب دوستی 7 سال سے آگے بڑھ جاتی ہے تو وہ بڑی خطرناک حد تک بڑھ جاتی ہے, اور پھر ایک دوستی ایسی بھی ہوتی ہے جس کے بارے میں بہت خوب کہا گیا کہ نصف صدی کا قصہ ہے, 2-4 برس کی بات نہیں. پھر وہ دوستی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. لیڈیز اینڈ جنٹلمین, جب ہم ایوالو ٹاکس کے اس تھرڈ سیشن کا اور تھرڈ سیریز کا انفیکٹ آغاز کر رہے تھے, so I was thinking of lots of people who would be coming and joining us. کوئی بات کریں گے زندگی کے حوالے سے, کوئی بات کریں گے بڑا کرنے کے حوالے سے, لیکن ایک بہت اہم بات ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو منوانا, نہ صرف اپنے شہر میں, اپنے ملک میں, اپنے صوبے میں, لیکن پوری دنیا میں. یہ ایک ایسا منوانے کی خوبی اور اپنے آپ کو منوانا اس انداز کی صلاحیت ہے کہ جو اگر ایک دفعہ پروان چڑھ جائے اور آپ ایک دفعہ اپنے آپ کو منوا لیں تو پھر دیر از نو لمٹ. کہا جاتا ہے کہ انسان خود ہی کی اس کیفیت میں پہنچ جائے کہ جب وہ جو بھی کرے گا اس کو کامیاب بھی ہونا, اور کامیاب ہونا ایک ضمانت ہے, ایک 100% گارنٹیڈ فیکٹ بن جاتا ہے. تو اسی والے سے میرے آج کے گیسٹ تھے and I wanted to make it super special. I wanted to make the Sunday super special. So I requested a dear old friend, a wonderful corporate identity, learning and development سے ان کا تعلق ہے. اور I think for all those people who have been following us together know a lot. So I would like to welcome none other than Zain Baloch with us. Zain, assalamu alaikum. Welcome. کیسے ہیں آپ؟ Walaikum assalam, Daniel. Thank you so much for having me in your third season of Evolve Talks. Though we are very good friends, but میں تیسرے سیزن میں آ رہا ہوں, but no issues. Thank you for having me. اچھا دیکھیں جی, ہمیشہ اقبال دیر سے آتا ہے تو وہ ایک بڑی جو سیلیبریٹیز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ دیر سے آتی ہیں. لاٹ آف پیپل ور آسکنگ می کہ جی بریکنگ دا بیریئرز, زید بلوچ کدھر ہیں, تو دیٹس وائی آئی وانٹڈ ٹو ہیو ہم. وہ لوگ جو واقف ہیں زین کی جرنی سے, میں آپ کو تھوڑا سا تعارف تو میں کرا دیتا ہوں, باقی پھر ہم زید سے پوچھیں گے. ان کا تعلق ملتان سے اینڈ شہر ملتان سے تعلق رہ کر پھر نیو یارک اور پھر یونائٹڈ نیشنز میں بیٹھنا, یہ ایک ایسی خوبی ہے یا جس کو ایسی صلاحیت یا صلاحیتیں یا ان ادر ورڈز اس کو, اس سفر کو اگر ہم بیان کریں تو وہ ناقابل یقین ہے. اور کس عمر میں کہاں سے آغاز ہوا اور کس طرح آگے گئے. سو فرسٹ آف آل زین مجھے یہ بتائیے کہ کبھی سوچا تھا کہ اتنی ساری کامیابیاں سمیٹیں گے جتنی اب تک سمیٹ پائے؟ So اللہ has been very kind. الحمدللہ سے میں آغاز کروں گا, اور مجھے لگتا ہے کہ ہاں سوچا تھا, اور جب تک آپ سوچتے نہیں ہیں, جب تک آپ خواب نہیں دیکھتے, تب تک آپ اس سکسیس کی جو آپ بات کر رہے ہیں اس تک نہیں پہنچتے. تو میں ایک چیز آج کی ہماری جتنی بھی لمبی گفتگو ہو, چھوٹی ہو کم ہو, اس میں ایک چیز ہم یہ کریں گے کہ میں بالکل آنےسٹ وہ کروں گا. میں لائیو موڈ, وہ جو ہوتا ہے نا, وین یو گو فیس بک لائیو, وین یو گو ایوری ویئر لائیو, سو یو سوئچ یور پرسنالٹیز. تو تھوڑا سا میرا اختلاف رہے گا, تو میں بڑی آنےسٹ چیزیں آپ کو بتاتا رہوں گا. اور یہ بات ہم آپ سے ہمیشہ ایسوسیٹ بھی کر سکتے ہیں, زین بلوچ will be always original in whatever he does. ایگزیکٹلی. تو اس میں یہ بالکل تھا, بالکل سوچا تھا. ان فیکٹ مجھے ابھی بھی یاد ہے وین وی ور ان کالج ٹائم, اسکول سے میں نے ابھی کالج میں آیا ہی تھا, تو ہماری دوستی کا آغاز وین وی اسٹارٹڈ دیٹ. تو کافی چیزیں ہم نے سوچی تھیں, اس میں سے یہ بالکل ایک تھا کہ ایک چیز جو کہ میں نے اپنے گھر سے شاید جس کا آغاز دیکھا تھا. مائی فادر واز ان دا سوشل سیکٹر, اور تھوڑا سا ہمارا فیملی کا بھی کچھ اس طرح کا تھا کہ ہم سوشل چیزیں جو ہیں اس میں وی ور انوالو بچپن سے ہی. تو یہ تو خواب تھا کہ معاشرے کی بھلائی کے لیے کچھ اچھا ضرور کرتے رہنا ہے. تو اس میں اللہ کا یہ شکر ضرور رہا کہ بہت سے دوست, بہت سے مینٹرز, بہت سے خیر خواہ اور بہت سے ایسے لوگ اللہ تعالیٰ ملاتا چلا گیا کہ یہ جرنی بڑا آسان ہو گیا. اور آسان ان اے سینس کہ اس میں
لوگ اس کو کامیابی کا نام دیتے ہیں لیکن میں اس کو شاید ایک پروسیس کا نام دیتا ہوں. اٹس اے پروسیس اینڈ آئی ریئلی لائک دا نیم آف یور آرگنائزیشن کہ یہ ایوالو کا. تو obviously سو لائف از بیسیکلی این ایوالونگ پروسیس. تو اس پروسیس پہ آئی تھنک ابھی بھی ہم ہیں, آپ بھی ہیں, میں بھی ہوں, اور جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں اسی پروسیس پر اس وقت چل رہے ہیں. اینڈ آئی ہوپ اس پر چلتے ہوئے جو اچیومنٹس, اور اچیومنٹ بھی میں ان چیزوں کو کہوں گا جس سے آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہو, معاشرے میں کچھ دے سکتے ہو, نہ کہ مجھے کچھ مل گیا یا کچھ میرے ساتھ ایسوسیٹ ہو گیا. تو کچھ ڈیفینیشنز ہیں جو کہ میں اپنے طریقے کی سوچتا ہوں یا اپنے طریقے سے بتاتا ہوں, اس لیے میں اس کو بڑا آرگینکلی جو جس طرح میں سوچ رہا ہوں وہ میں آپ کے ساتھ, آپ کی آڈینس کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. تو یس, تو وہ جس سکسیس کی آپ نے بات کی, دیٹ واز دا پروسیس جو کہ ابھی بھی جاری و ساری ہے, وہ اچھا چلتا رہے گا زین, انشاءاللہ. بہت سارے لوگ, سوری میں درمیان میں انٹرپٹ کروں گا, میک اٹ ویری انٹریکٹیو. ضرور بہت کریں. سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے پروفیشن کو پیشن بنا لیں اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. یو اسٹارٹیڈ ایز این انجینئر اینڈ لاٹ آف پیپل ڈونٹ نو دیٹ بائی دا وے. جو زین بلوچ کو فالو کرتے ہیں, میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ان کی سکسیس سٹوری بہت مائلڈ ہے, بہت بڑی ہے. اس سکسیس سٹوری میں پی ایس ایل کا سکسیس شامل, اس سکسیس سٹوری میں کارپوریٹ دنیا کا سکسیس شامل, اس سکسیس سٹوری میں لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, سوشل سیکٹر کا سکسیس, اور پھر اتنا بڑا سکسیس کہ جا کے یونائٹڈ نیشنز تک پہنچ گئے. اس پہ بھی میں بات کروں گا, لیکن مجھے یہ بتائیں انجینئر کہاں سے آگے؟ زین بلوچ انجینئر, لاٹ آف پیپل ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ, سو کائنڈلی give some thoughts upon it. Engineering or the career, how did this come up? Yeah, so it's a very پہلے ایک آدھ دفعہ میں نے سنائی ہے اپنے کچھ انٹرویوز میں. اٹس اے ویری ٹپیکل اسٹوری آف اے بوائے ہو لیوز ان اے سٹی, جہاں پر خواب یہ ہوتا ہے والدین کا کہ بڑا بیٹا ایک بوجھ, اور دوسرا قبیلے کے سربراہ کا بیٹا دوسرا بوجھ, اور وہ یا ڈاکٹر بنے گا یا انجینئر بنے گا, تو باقی کی جو اولاد ہے وہ کامیاب ہوگی یا ہوتی نظر آئے گی. تو آئی ٹوک دیٹ چیلنج, اور ود این ایگریمنٹ میں بتاؤں گا یہ سب کو, اور میں اس پہ ضرور اپریشیٹ کروں گا اور شکریہ ادا کروں گا اپنے پیرنٹس کا. دے سیڈ ڈو واٹ یو وانٹ ٹو ڈو. یہاں تک ہم نے آپ کو کہا کہ انجینئر بن جاؤ, ایک کیریئر ہو, اس کے بعد آئی تھنک اٹس اے ٹریپ. یہ ہوتا ہے نا کہ آپ انجینئر بن جاؤ, پھر obviously آپ وہی نوکری کرو گے. انہیں یہ لگا تھا کہ انجینئرنگ میں سیٹل ہو جائے گا, تو میں نے یہ کہا تھا یس آئی ول ڈو دیٹ, میں ضرور کروں گا, آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ, لیکن اس کے بعد پروفیشن آپ میری مرضی پر چھوڑیں گے. تو مائی فادر سیڈ اوکے دس از اے ڈیل, کیونکہ یہ نیگوسیشن والا میرا معاملہ بڑے بچپن سے ہی شروع ہو گیا تھا مختلف جگہوں پہ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کریں, اس کے بعد آپ جو کرنا چاہو گے میں آپ کے ساتھ ہوں گا. تو I think I was in my 5th or 6th semester, اور ویسے بھی میری چل رہی تھی جو ہمارا سوشل سیکٹر, پبلک اسپیکنگ کارپوریٹ میں, اور یوتھ کی جو تھی اس میں, تو وہ آلریڈی میں ساتھ ساتھ ان کو لے کر چل رہا تھا. آئی واز پریزیڈنٹ آف ڈرامیٹک سوسائٹی ان بہاؤدین زکریا یونیورسٹی. یو ور آلسو دا پائنیئر آف ڈبیٹنگ سوسائٹی, تو آپ کو پتہ ہے کتنا کچھ انگیجمنٹ ہوتی ہے. تو جب وہ میں نے ڈگری کر لی, دین آئی آسک مائی فادر, obviously I requested him کہ دیکھیں یہ ہو گئی آپ کے بڑے بیٹے کو ایک انجینئرنگ کی ڈگری مل گئی, لیکن دس از ناٹ what I want to do in my life. تو اچھا, بہت سارے لوگ جو نہیں واقف میں ساتھ ساتھ بتا دوں کہ زین بلوچ صاحب کے جو والد صاحب ہیں, اسحاق بلوچ صاحب, بہت بڑا نام ہے, پاکستان پوسٹل سروسز سے ان کا تعلق ہے, اور سوشل سیکٹر میں ایک بہت بڑا نام ہے. تو بڑی خواہش ہوتی ہے انجینئر رہ جائیں یار, کیا پڑھی ہے, یہ کیا لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, یہ کون سا علاقہ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, ابھی تو لوگوں کو اس زمانے میں پتہ بھی نہیں تھا. ایگزیکٹلی بہت عرصہ تو مجھے یہ سمجھانے میں لگ گیا کہ ہم جب جاتے ہیں سیشنز کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, سافٹ سکلز کی بات کرتے ہیں, تو کافی ٹائم تو یہی لگ گیا سمجھانے میں کہ میں ٹیچر نہیں بنا, پڑھانے نہیں جاتا. اٹس بیسیکلی اے ڈفرینٹ سائڈ آف ورک جس پہ آپ بیہیویئر پہ کام کرتے ہیں, آپ سافٹ سکلز پر کام کرتے ہیں, لوگوں کے جو لیڈرشپ سکلز ہیں یا ڈفرینٹ اور سافٹ سکلز ہیں ان پر کام کرتے ہیں. بٹ آئی تھنک وہی بات, اتنا فرق نہیں پڑتا مجھے پڑا اس پورے پروسیس میں کہ لوگ کیا کہیں گے. بڑا پرانا ایک ورڈ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, کون کیا سوچتا ہے. آئی تھنک فار می دا میٹر واز
میری فیملی واز آن بورڈ اینڈ آئی ایم لکی انف ٹو ہیو اے پارٹنر لائک دس جو اس کو سمجھتی ہیں وہ کرتی ہیں. اور اس کے بعد ایک اور چیز بھی تھی, دا فیڈ بیک مائی فیملی اینڈ دا فرینڈس گاٹ when I started this journey of youth activism, جس میں اسکل بلڈ کر رہے تھے, ہم مختلف نوجوانوں کو انوالو کر رہے تھے, تو اس کے بعد جو فیڈ بیک ان کو ملا تو پھر انہیں یہ سمجھا اچھا یار ٹھیک ہی ہے, نام خراب نہیں کر رہا تو ہمیں نہیں روکنا چاہیے. تو دین they said okay do what you want to do, اور اللہ کا شکر ہے اس میں I got the mentors like کامران رضوی, شیرین نقوی اور اس طرح کے بڑے نام جن کی وجہ سے ان کا بھی ایک ٹرسٹ تھا, اینڈ دین دے گیو می دا رائٹ ڈائریکشن کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے. اور صرف مجھے ایک بات یاد ہے, when I started this my father said ایک چیز ضرور کرنا کہ اپنی نیت پر ضرور چیک رکھنا, یہ ضرور دیکھتے رہنا کہ نیت یہی ہو کہ تم لوگوں کا بھلا کر رہے ہو, باقی اللہ تعالیٰ راستے آسان کرے گا اور کامیابی ملتی چلی جائیں گی. تو آئی تھنک دس از واٹ جو اب تک ہوتا آ رہا ہے. تو آئی تھنک یہی ایک وجہ تھی. زین میں نا تھوڑا سا سفر کو لے کے چلتا ہوں. چھوٹے شہر سے تعلق ہونا اور اتنا کانفیڈینس ڈیولپ ہونا, مطلب آپ ہوتا ہے کہ جنرلی میرے ساتھ یہ ہوا کہ جب آپ چھوٹے شہر سے ہوتے ہیں تو آپ جب انٹریکٹ کرتے ہیں کسی کراچی والوں سے, اسلام آباد والوں سے, لاہور والوں سے, کہیں نہ کہیں کانفیڈینس, کہیں نہ کہیں ایک ایلیمنٹ آف کمپٹیشن اور ڈر, بولنا نہ, تو یہ کانفیڈینس کہاں سے آیا؟ واز اٹ لائک فیملی نے دیا میں تھا, یا یہ کیسے ڈیولپ ہوا؟ چھوٹے شہر کی چھاپ لگ جائے تو بڑا مشکل سے ہٹتی ہے. Exactly. So this is where the topic comes in, جہاں آپ نے لکھا ہے breaking the barriers. تو Daniel, I have traveled a lot in my life. جتنا میں کر سکا ابھی تک کی. I am in 30s, کیونکہ ہم بار بار وہ کہہ رہے ہیں نا اتنی زندگی میں اپنی زندگی میں ابھی میں 30 کے قریب ہوں. بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہوں گے 40-45 سال کے ہیں, ابھی 30 میں, اور یہ بھی بتا سکتا ہوں ارلی 30s کے اندر. اچھا خیر. تو پھر بھی I've traveled a lot, اور اس میں میں نے سیکھا, میں نے بہت سے ایسے علاقوں کا سفر کیا, اور I think the key was میرا بہت زیادہ رابطہ رہا in my college, in my university time, بہت سے یوتھ کے ساتھ, نوجوانوں کے ساتھ. اور ادھر دو قسم کی بڑی ایکسٹریم تھنکنگز تھیں. ایک طرف یہ نوجوان تھا جو ہر وقت کمپلین کرتا تھا کہ میرے پاس اپرچونٹی نہیں ہے, میرے پاس اپرچونٹی نہیں ہے, میں چھوٹے شہر سے ہوں, میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اور دوسری ایکسٹریم تھی کہ وہ نوجوان ہر وقت یہ کہتا تھا کہ مجھے جو اپرچونٹی ہے وہ اپنے شہر میں کھینچ کے لے کر جانی ہے, مجھے اپنے شہر میں وہ اپرچونٹی لے کر جانی ہے اور مجھے کریٹ کرنی ہے. تو بیسیکلی آپ انیبلر ہو جاتے ہو جب آپ کی یہ تھنکنگ ہوتی ہے. تو مجھے بڑے سٹارٹ میں جب یہ تھنکنگ دو ایکسٹریمز ملی تو میرے لیے بڑا آسان تھا آنیسٹلی یہ چوز کرنا کہ مجھے کس سائڈ پر جانا ہے. سو یو آر دا انٹرویور, میں اس لیے کہتا نہیں ہوں. باقی جو میرے اور دوست تھے نا, انہوں نے بھی بڑا مجھے ہیلپ کیا کہ آپ بڑا سوچیں کہ یار آپ اپرچونٹی کو یہاں لا سکتے ہیں, اور بڑا ہیلپ کیا ان سب نے. تو آپ کو بھی یاد ہوگا ان 2010 so I went to Young Leaders Conference کراچی YLC. تو بہت سے ملتان کے نوجوانوں نے کہا کہ یہاں پر نہیں ہوتا ایسا کچھ. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے یار, تھوڑی سی جان لگاتے ہیں, تھوڑی سی محنت کرتے ہیں, یہ ملتان میں کر دیتے ہیں. تو وی اسٹارٹیڈ ان 2009-10 اور وہ چیزیں ملتان لے کر آ گئے. اس کے بعد کافی ساری ایسی چیزیں تھیں جس پہ ہم لوگ بہت کچھ ایسا تھا جس کو میں آرام سے بیٹھ کے اسلام آباد, لاہور میں کر سکتا تھا, بٹ مائی پریفرنس واز کہ میں ان تمام چیزوں کو نہ صرف ملتان میں لاؤں. آپ اگر دیکھیں میری ڈفرینٹ کیمپینز جن کی آپ تصویریں اس وقت دکھا رہے ہیں, ان کا فوکس واز ناٹ اسلام آباد میں ہو جائیں, واز ناٹ لاہور میں ہو جائیں. ان کا یہ فوکس تھا کہ میں تمام جو ہمارے شہر ہیں, چھوٹے شہر, باقی تمام صوبے, ان کے نوجوانوں کو انگیج کروں اور ان کو جو مین سٹریم ہے وہ کروں, تاکہ یہ جو احساس رہتا ہے کہ ہمارے شہر میں اس طرح سے اپرچونٹی نہیں مل سکی وہ ختم کیا جائے. تو اللہ کا شکر ہے اسی جرنی پر ابھی چل رہے ہیں, اور بہت سی ڈفرینٹ نیریٹو بلڈنگ, بہت سی ڈفرینٹ کیمپینز, بہت سے ڈفرینٹ پروجیکٹس جو ہیں, میں یہ کہہ سکتا ہوں ہم نے کوئی 30-35 شہروں کے ایسے نوجوانوں کو انگیج کیا جو کہ
بتاتے ہیں کہ یار ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا اور ایسی کوئی ایکٹیویٹیز ہمارے شہر میں نہیں ہوئی اور اب وہی لوگ اپنے شہروں میں اس کو کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے یہ تھنکنگ پروسیس کی ہی بات ہے اور آپ کو خود چننا ہوتا ہے کہ آپ کو کس سائڈ سے لیڈ کرنا ہے اپنے آپ کو. بالکل ایسے ہی ہے. ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں. کہیں میں شعر غلط نہ کہہ رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے. اچھا زین، بہت سارے لوگ ہیں جو ساتھ ساتھ کوشچنس کریں گے. اینی بڈی وانٹس ٹو ڈراپ ان کوسچن؟ وسیم یونس، اعجاز کلانی، مہر اکمل منسی سے ہیں، علی ازانی آپ کے ایک دوست ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. زین قریشی کا بھی کمنٹ ہے کہ زین بھائی pursued his passion greatly and he's a great man with great strong skills of handling all kind of situations with positive ending, learning a lot in his team. یہ میرا ایک بڑا اہم سوال ہے. اچھا اس سے پہلے میں آپ جو پیچھے اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, I just want to share with everyone. زین, آپ کے اس سفر میں آپ نے ایک انیشیٹو لیا ٹوگیدر فار ٹالرنس کا, جس میں آپ اندرون سندھ گئے. بھائی اندرون سندھ والے اندرون سندھ نہیں جاتے. یا آپ ملتان بیٹھ کے اندرون سندھ کیسے پہنچ گئے, کس طرح سے اس کو مینیج کر لیا؟ جیکب آباد میں ہم نے تو صرف اس کا نام پاکستان میں سب سے گرم علاقے کے طور پر سنا تھا. یہ کیسے بیریئر توڑا کہ کوئی پنجاب سے جا سکتا ہے اور سکسیسفلی وہاں یوتھ موومنٹس کو اکٹھے کر سکتا ہے؟ مطلب اٹس اے ویری ڈینجرس ایریا. تو تھوڑا سا روشنی ڈالیں. ٹھیک ہے, تو بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جس میں نہ صرف انٹیریئر سندھ. آئی ریمبر وی وینٹ ٹو بلوچستان. میں نے اور سعدیہ نے وین وی اسٹارٹیڈ along with the team of Carnelian, ہم نے جب یہ ٹوگیدر فار ٹالرنس کا جرنی شروع کیا تھا, I remember مصطفیٰ شہباز, a very dear friend of mine, is in Toronto now, کینیڈا میں ہوتے ہیں. He was my colleague in Carnelian. تو میں نے, سعدیہ نے اور مصطفیٰ نے جب یہ ڈسکشن کی تو آئی سیڈ دیکھو مصطفیٰ, یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ہیں اور یہ وہ نوجوان ہیں جو واقعی انگیج ہونا چاہتا ہے. جسٹ آپ ان کو ایک پلیٹ فارم دیں, آپ ان کو تھوڑی سی انکریجمنٹ دیں, دے کین ڈو ونڈرز. ابھی آپ نے جو زین قریشی کا میسج پڑھا, آئی ریمبر ہی از فرام انٹیریئر سندھ. He worked with us in Together for Tolerance. بڑا محنتی بچہ تھا, میرے ساتھ ایک پروجیکٹ پہ بھی اس نے کام کیا, اینڈ ناؤ ہی از اسٹڈیئنگ ان فرانس اور اپنا ماسٹرز کر رہے ہیں. تو اس طرح کی وی ہیو ہنڈریڈز آف دس سکسیس اسٹوریز. صرف یہ ہوا کہ ہم نے وہ علاقے, یعنی ہم نے, مجھے آئی ریمبر ہم نے ملتان سے وہ ٹرپ شروع کیا تھا. وی وینٹ ٹو کوئٹہ, وی وینٹ ٹو خزدار, وی وینٹ ٹو تربت, گوادر, پھر وہاں سے ہم لسبیلا آئے, لسبیلا سے کراچی, اینڈ دین کے پی کے میں مصطفیٰ نے اور کارنیلین کے جو ہمارے دوسرے ٹیم ممبرس تھے, انہوں نے دے اسٹارٹڈ فرام اسلام آباد, پشاور اور چار سدہ تک تمام لوگوں کو. مقصد صرف یہی تھا. مجھے وہی بات جو میں پہلے ایک دفعہ کر چکا ہوں کہ آپ کی نیت کیا تھی, اور تو نیت یہی تھی کہ ہم ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم دیں جس میں یہ لوگ اپنی جو پازیٹیو انرجی ہے اس کو چینلائز کر سکیں. اس کو وین وی اسٹارٹیڈ دس, تو اللہ کا شکر ہے ایک بہت زبردست رسپانس آیا. آئی وانٹ ٹو مینشن سعدیہ ہیئر, کیونکہ جو اس کی ٹیم کا کام تھا. آئی وانٹ ٹو مینشن all of my ex-colleagues in Carnelian جو اس وقت میری ٹیم کا حصہ تھے. بہت بڑی اچیومنٹ تھی, یعنی we got thousands of application in our first year, اور پہلے سال میں پھر ہم نے اس کو آہستہ آہستہ بلڈ کرنا شروع کیا, اور 5 سال تک. زین, ٹوگیدر فار ٹالرنس پاکستان کی سب سے بڑی یوتھ موومنٹ بنی, آپ نے اس کو لیڈ کیا, سعدیہ آپ کے ساتھ تھیں, پورے پاکستان میں اس کا نام پھیلا. اور مجھے یاد ہے کہ پھر آپ کا ایک پروجیکٹ جو تھا وہ بڑا یونیک تھا, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں, کیونکہ ہم نے پھر آپ کے ویوز زندگی کے ساتھ ساتھ سکسیس کی کچھ ٹپس بھی لینی ہیں. آپ نے کرکٹ کو ایک ایسے پیشن کے طور پہ اپنایا اور پھر لوگوں کو کرکٹ کے ذریعے امن کا پیغام دیا. وہ کرکٹ کا امن کا پیغام میں نے اندرون سندھ دیکھا, جنوبی پنجاب میں دیکھا, دو ایسے علاقے جو آج کل بڑا ہاٹ ریڈار پہ بھی ہیں. یہ کرکٹ اور امن, ان آپس میں کیا تعلق؟ بالکل ٹھیک ہے دانیل, تو یہ ایک بہت یونیک آئیڈیا تھا. سو ان 2017 جب پی ایس ایل نے ملتان سلطانز کی ٹیم کو انٹروڈیوس کیا, the 6th پی ایس ایل فرینچائز,
تو جو اس کے آنرز تھے دشان فیملی، تو ان کے ساتھ میرا ایک اچھا تعلق تھا، اور پھر ہم نے ان کے ساتھ وی ور کمیونیکیشن پارٹنرز آف ملتان سلطان آن گراؤنڈ ان ملتان. تو ہم نے ملتان میں کافی زیادہ ایکٹیویشن کی ان کی ملتان سلطان کی، اینڈ آئی واز پارٹ آف دا کمیونیکیشن ٹیم. تو اس میں جب ہم نے اس کو ملتان میں ہوسٹ کیا، اور ملتان میں ہم نے یہاں اے ایم کے ایسوسیٹس کے ساتھ مل کر ایک میچ کرایا تھا which that was opening of ملتان سلطان's franchise. کین یو بلیو دانیال، ملتان کی ہسٹری میں اتنا بڑا کراؤڈ جو پیچھے پی ایس ایل کے میچز ہوئے ہیں اس میں، اس جتنے بلکہ اس سے زیادہ لوگ اس میچ میں آئے تھے، اور اٹینڈنس واز 30,000 پلس، اور ہر طبقے کا بندہ، یعنی وہ نوجوان بوڑھے یونیورسٹی کے کہیں کے بھی تھے، تو وہ سب لوگ اس میں آنا چاہ رہے تھے اور وہ انگیج ہونا چاہ رہے تھے. On that point, I decided to use cricket as a tool. کیونکہ ہمارا تعلق ساؤتھ پنجاب سے ہے، جس طرح کیا انٹیریئر سندھ اور ساؤتھ پنجاب، یہ ہمارے ملک میں اگر آپ نیریٹو دیکھیں جس میں ہمارا جو کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم کا نیریٹو ہے، اس میں ابھی تو اللہ کا شکر ہے اٹس ویری گڈ کنڈیشن، بٹ بیک ان ٹائم جب ضرب عضب اور اس طرح کی چیزیں چل رہی تھیں، تو کچھ خاص ایلیمنٹس تھے جنہوں نے بڑا ٹارگٹ کیا تھا اس ایریا کو. تو اس شہر کا، اس جنوبی پنجاب کے خطے کا حصہ ہونے کے بعد ہمارے پر یہ بڑی ذمہ داری تھی کہ اس کا جو سافٹ ویئر امیج ہے وہ بھی دنیا کو ہم پریزنٹ کریں اور ہم دکھائیں. تو اس پہ ایک چیز، اور دوسرا جب پی ٹی آئی، سو ہمارا ہمیشہ سے رہتا ہے کہ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا تعلق کس پارٹی سے کیا ہے، ہم جیسے لوگوں کا سسٹم کے ساتھ جڑا ہونا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو وین دا گورنمنٹ دس گورنمنٹ اسٹارٹیڈ، تو ایک چیز اپنی پہلی ہی اسپیچ میں پرائم منسٹر نے کہی تھی کہ ہمیں جو مدرسہ کا بچہ ہے، مدارس کے جو بچے ہیں، ان کو مین اسٹریم کرنا ہے، ان کو مین اسٹریم جو قومی دھارے میں لے کر آنا ہے. تو ادھر آئی اسٹارٹیڈ تھنکنگ along the lines کہ کیوں نہ ہم کرکٹ، جس پہ ہمیشہ سے کنسنسس رہا ہے، کبھی بھی کوئی اختلاف نہیں رہا کسی کا، اس کو ایز اے ٹول یوز کریں، اور اس میں ہم پھر لائیں اپنے یونیورسٹی کے، اپنے مدارس کے بچے، اپنے کمیونٹی کے، کلب کرکٹ کے، اور ان کو کرکٹ تو کھیلیں گے. سو کرکٹ واز ٹول ایکچولی، بیسیکلی ان کو ایک ساتھ بٹھانا تھا. اور اس میں وین دے ایکسچینج دیئر آئیڈیاز، اور جب مدارس کے بچوں نے یونیورسٹی کے بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کیا، اور جب ان کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ہوا، تو ان کی ایسی ایسی سٹوریز ایک دوسرے کے سامنے آئیں کہ وہ ان کے بارے میں کیا سوچتے تھے. وہ مدارس والے سوچتے تھے کہ یونیورسٹیز میں پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہوں گے، ڈانس ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، اور یونیورسٹی کے بچے سوچتے تھے کہ پتہ نہیں مدارس میں کیسی گھٹن کا ماحول ہوگا یا کیا ہوتا ہوگا، جبکہ حقیقت دونوں میں بہت مختلف. حیران ہوں کہ جو پیچھے ہم پکچرز بھی اسنیپ شاٹ چلا رہے ہیں، آئی ایم ریکالنگ کہ کے پی کے سے عمران اللہ صاحب ہیں، تو گلگت بلتستان سے زاہد نواز کی ایک سٹوری ہے، بلوچستان سے عبید اللہ موجود ہیں. یہ خیر اس ٹی ایف ٹی کے پروسیس میں رہے اور پھر کرکٹ سے منسلک رہے. مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ کیا کلچر تھا ایک مدارس کے لوگوں کو، جب آپ نے ایک انگریزی بولنے والے کالجز اور اسکول کے لوگوں کو اکٹھا بٹھایا، تو بڑی زبردست قسم کی انٹریکشن ہوا ہوگا. ایگزیکٹلی. تو شروع میں تو ہوا کہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ دونوں آپس میں ایک ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، اور ان کا یہ تھا کہ شروع میں ہم نے یہ کیا کہ آپ سٹارٹ کریں ڈسکشن، تو وہ الگ گروپ بنا کر بیٹھ گئے اور یونیورسٹی والے الگ بیٹھ گئے. دے ور لائک ان دا پینٹ شرٹس، اور وہ بالکل اپنا تو اس پہ ہمیں شروع میں آئس بریکنگ کے کچھ منٹس لگے. یہاں پہ آئی وانٹ ٹو مینشن محمد علی، ہمارے کارنیلین کے بڑے سینئر کنسلٹنٹ ہیں. ہی واز پارٹ آف مائی ٹیم جو ہماری ٹریننگ کر رہی تھی ان بچوں کی. تو شروع کی آئس بریکنگ میں ٹائم لگا، لیکن جیسے ہی وہ ایکٹیویٹیز بڑھتی گئیں اور جو ہم نے کریکولم ان کے لیے ڈیزائن کیا تھا، وین دے اسٹارٹ دیٹ، تو ایک دوسرے کے ساتھ جیسے انہوں نے شیئر کرنا شروع کی اسٹوری، تو وہ بالکل ہی فرق دوستیاں لگنا شروع ہوئیں. اور ایک چیز جو ہم نے اس میں ایڈ کی وہ یہ کی کہ ایک جو ٹیم ہے کرکٹ ٹیم،
اس میں ہم نے صرف یونیورسٹی کی ٹیم نہیں بنائی, اس میں ہم نے 3 لوگ یونیورسٹی کے ڈالے, 3 مدرسے کے ڈالے, 3 کمیونٹی کے ڈالے, اس طرح کر کے ہم نے ایک ٹیم بنائی. سو وین یو آر ان اے کرکٹ ٹیم obviously you have to perform, تو وہاں تو انہیں اکٹھا ہونا ہی ہونا تھا. تو اس طرح کر کے وہ دے اسٹارٹ جیلنگ, اور پھر جب انہوں نے روم شیئر کیے, ایک دوسرے کے ساتھ رہے, پھر ہمارے ڈفرینٹ گیسٹ اسپیکرز آتے رہے, اسکالرز آتے رہے, ملتان کے دوسرے اس طرح ایجوکیشنسٹ آتے رہے, تب دے گاٹ ٹو نو کہ ہماری جو تھنکنگ تھی دیٹ واز ڈفرینٹ, ہم جو کر رہے تھے, جو ہم سوچ رہے تھے, وہ شاید اس طریقے کا نہیں تھا یا اس طرح نہیں تھا. تو جب آپ کسی کا دیکھنے کا نظریہ بدلتے ہیں, اور حقیقت تو ہوتا ہی ہے کہ حقیقت ہم اس کو مانتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں, ہم حقیقت کو اس طرح سے نہیں دیکھتے جو واقعی حقیقت ہوتی ہے. تو وہ بیسیکلی وہ جو ایمپتھی کریٹ کرنے کا جو ضرورت تھی وہ ہم نے شروع کی. تو جب ہر کسی نے اپنے اینگل سے ہٹ کے دوسرے کی طرف سے جا کر دیکھنا سیکھا, سوچا, تو پھر جو میں بڑا کہانی ہے وہ اس بات کو بدلتی گئی. انٹریکٹیو بتاؤں گا. ساتھ ساتھ میں زین I'll take on few comments as well. بہت سارے لوگ ہیں, we have been bombarded. I think right now any of the Evolve Talks we right now have lots and views on all our social media platforms. This time right now hundreds of people are watching. وقاص مغیرہ موجود ہیں, people are showing their love. So میرے بڑی غلط بات ہوگی میں اکنالج نہ کروں. وہ کہتے ہیں زین بلوچ is a name of excellency and inspiration. He has given inspiration to many students across Pakistan and develop their personalities. I'm honored to be among those students. کیا بات ہے زین صاحب, ایک ہوتا ہے کنگ بننا اور ایک ہوتا ہے کنگ میکر بننا, کس میں زیادہ مزہ آیا؟ ٹھیک ہے, آئی تھنک یہ بیسیکلی یہ لوگ کنگز ہیں جو اس وقت اس بات کو کم از کم ایکنالج کر رہے ہیں, ورنہ آج کے دور میں تو ہم استاد کو نہیں تعریف کر رہے ہوتے. تو اصل کنگ تو یہ لوگ ہیں جو ایکنالج کر رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ سیکھا. اینڈ آئی ایم ہمبلڈ, اور یقین کریں آپ کو خوشی ہوتی ہے جب ایسے سکسیس سٹوریز کو آپ دیکھتے ہو. تو مجھے ہارڈلی آئی ریمبر کہ میں نے کبھی کسی کو کہا ہو یا اس کی تعریف کی ہو یا اکنالج کیا ہو, لیکن میں آپ کا کیونکہ پلیٹ فارم پہ دیکھا بہت جا رہا ہے, تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں سب کی سٹوریز کو ضرور دیکھ رہا ہوتا ہوں, اور دل میں یہ دعا کر رہا ہوتا ہوں کہ اللہ ان کو اور ترقی دے, اور ان کو جب جب ضرورت ہوتی ہے obviously I am available for that. ہاں, مجھ سے یہ ضرور ہوتا ہے کہ میں خود سے نہیں ریچ کر پا رہا ہوتا, کیونکہ کافی زیادہ مختلف جگہوں سے ہم میرے پاس زین دوست صاحب ہوتے آپ ہیں. کے اوپر بہت سارے الزامات بھی لگے ہیں, ذرا اوپنلی کھل کے بتائیں آپ کا تعلق کس سیاسی جماعت سے؟ میرا تعلق ایک جماعت ہے جس کو ہم سسٹم کہتے ہیں, اور آئی تھنک مجھے سسٹم کے ساتھ چلنا پسند ہے. میں نے بڑی خود ہی آپ کے اس سوال سے پہلے کہہ دیا, شروع میں کہہ دیا کہ جہاں آپ کو لگے کہ آپ ملک کے لیے کسی کاز کے لیے اس کے لیے بہتر کر رہے ہیں, تو آئی تھنک آپ کو سیاسی نظریہ ہونا بہت ضروری ہے, لیکن آپ کو کاز کے ساتھ چلنا چاہیے. اینڈ آئی زین تھنک دا بلوچ کاز کا آئی ایم فیوریٹ ورکنگ آن. پولیٹیشین کون ہے؟ زین کا فیوریٹ سیاستدان پولیٹیشین دنیا میں یا پاکستان؟ جو پہلے پاکستان بتائیں اس کے بعد دنیا بتائیں. یہ پیچھے تصاویر سے کوئی میں آپ کو ہنٹ نہیں دے رہا, آپ اس کے علاوہ کسی اور کا بھی ذکر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میرے فیوریٹ سیاست دان ایک آدھا نام آئی تھنک وہی مشکل ہو جائے گا, کیونکہ بائی دا ٹائم کافی سارے لوگ ہیں جنہوں نے انسپائر کیا ہے, اسٹارٹنگ فرام اوبویسلی ذوالفقار علی بھٹو. آپ لوگ تھوڑے سے حیران ہوں گے, بٹ نواب اکبر بگٹی کو میں نے کافی زیادہ سنا ان کے بارے میں, اپنے گھر میں ان کی سٹوریز, کیونکہ مائی فادر از آلسو بلوچ ہیڈ آف ہز ٹرائب جو ہمارا ملتان کا ہے. اینڈ دین ہی از آلسو ان کے کچھ جو وہ ہوتے ہیں نا کہ اصول پر رہنا, اور وہ تو ان سے بھی میں کافی انسپائر ہوا چیزوں سے. اینڈ دین آپ لوگ یقین اس بات پہ کریں نہ کریں, بٹ خان صاحب از آلسو ڈوئنگ ویری ویل ابھی جس حالات میں ہم لوگ ہیں. اس سے پہلے ہمارے پاس خیر obviously میں اس بات کا بہت واقف بھی ہوں, آپ کا کافی کلوز ان سے تعلق ہے رہا ہے. اچھا زین, بہت اسٹریٹ سی بات ہے, یہ ایک تصویر ہے 2008 کا زین بلوچ ایک اسکول میں تقریر کر رہا ہے, اور 10 ایئرس چیلنج ایک چلا تھا, اور 10 سال بعد وہی زین بلوچ یونائٹیڈ نیشنز کے اس پلیٹ فارم پہ کھڑا ہو کے تقریر کر رہا ہے, جہاں پوری دنیا کے بڑے بڑے سیاستدان مطلب
وہ موقع نہیں ملتا، اور اگر کسی کو ملتا ہے تو اپنے آپ کو دنیا کا سب سے خوش قسمت ترین سیاستدان یا شخص سمجھتا ہے. سو یہ تصویر بیان کریں، یہ 10 سال میں اتنی بڑی تبدیلی. سو اللہ کا شکر ہے دانیال، بالکل اگین آئی ایم ہمبلڈ، اور اسی طرح سے ہی یہ مجھے لگتا ہے کہ میرے والدین کی دعا ہے، دوستوں کی محبت ہے، اور ایک چیز اگر آپ دیکھیں کہ میں 8 پہ بھی شاید پوڈیم پہ کھڑا ہوا بول رہا تھا، اور 18 میں بھی وہی تھا، اور آج بھی میں وہی کر رہا ہوں، تو تھوڑا سا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ پرسسٹنٹ رہنا ہوتا ہے، آپ کو صبر بھی کرنا ہوتا ہے چیزوں کے لیے، اور اس میں لگے رہنا چاہیے ہوتا ہے، تو پھر ہی جا کر آپ کچھ اچیو کر پاتے ہیں ان یور لائف. تو یہ 2 تصویریں تو ضرور ہیں، لیکن ان 2 تصویروں کے درمیان کا جو 10 سال کا سفر ہے، آئی تھنک کافی اس میں ایفرٹ لگی ہے، اور اس میں کافی لوگوں کا ساتھ بھی ہے، تو اس میں کوئی زین، شک نہیں. یونائٹیڈ نیشنز کا ایکسپیرینس 2 منٹ میں مجھے بتائیں، کیسا زبردست ایکسپیرینس تھا. مطلب بڑے بڑے لوگ اس مائک کے سبز قسم کی جگہ پہ تصویر کھنچواتے ہیں، اور میں نے آپ کی تقریر سنی، لائیو سنی. کیا ایکسپیرینس تھا؟ واٹ ور دا فیلنگس؟ دانیال آنیسٹلی صحیح بتاؤں تو آپ کو لگے گا کہ میں ایگزیجریٹ کر رہا ہوں، بٹ جنا آڈیٹوریم کی اس فیلنگ سے زیادہ کوئی خاصا فرق نہیں تھا. صرف یہ تھا کہ وہ آڈینس جو ہے وہ پوری دنیا سے بیٹھی ہوئی تھی. اور ایک چیز آپ دیکھیں، میرے اس وقت بھی یہاں پر ایک فلیگ لگا ہوا ہے، پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا ہے. ہاں، اگر مجھے تھوڑا سا فخر کہوں اس بات کو فیل ہوا تھا، تو وہ صرف یہ ہوا تھا کہ اس جگہ پر میں شاید اپنے ملک کی نمائندگی کر رہا ہوں، تو اس احساس کی تو ضرور مجھے میں کہوں گا کہ خوشی اور فخر ہے. ادر دین دیٹ از وہ ویری نارمل. اور جتنے ڈائیورس لوگ، یوتھ اور مختلف ملکوں کے نوجوان تھے، مجھے لگتا ہے میری ایکسائٹمنٹ جو تھی وہ زیادہ تھی. اینڈ وین دے اناؤنس a name from پاکستان، تب مجھے لگا کہ یار دس از کیا سم بات ہے! تھنگ بگ. اس کی الحمدللہ. بات ہی کچھ اور تھی. اسکاٹ لینڈ سے ہمارے ساتھ سرمد مرزا صاحب موجود ہیں. آپ پوری دنیا پھرے ہیں، ابھی آپ میں سفر کی طرف تو آؤں گا، جہاں جی جہاں آپ نے جا کے سفر کیا ہے. اچھا زین، کمنگ ٹورڈز انٹریکشن، آپ کا تعلق لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سے ہے، لیکن میں لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں تو آپ نے نام بنایا، آپ یوور، ہم دیکھ بھی رہے ہیں آپ نے یوتھ ایمبیسڈرس کو انٹریکٹ کروایا، پالیٹیشینس کے ساتھ آپ رہے، سوشل ایکٹیویٹیز میں نظر آتے ہیں. wherever you go we find you, and Sadia right up there, wonderful, two beautiful daughters as well. اور ایک زبردست فیملی کے ساتھ آپ کا جو ہے ہم نے سکسیس سٹوری دیکھی. لیکن آپ کرکٹرز کے بڑا کلوز نظر آتے ہیں، اس کی کیا خاص بات ہے؟ کبھی آپ وسیم اکرم کے ساتھ گھوم رہے ہیں، کبھی شاہد آفریدی کے ساتھ، یہ تھوڑی حقیقت کیا ہے؟ کرکٹ کو کس طرح سے پایا، اور ان ڈفرینٹ سیلیبریٹیز کے ساتھ گزرا ہوا وقت آپ کا، آپ کے دوست ہیں، شعیب ملک سے دوستی ہے، عمران نذیر سے آپ کی دوستی، وسیم بھائی سے دوستی ہے. یہ نارمل انسان ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ہوتے ہیں؟ عام لوگوں کو بتائیں. نہیں. جب میں نے ملتان سلطانز کے ساتھ ہم نے کام کیا تھا، اینڈ دین اس کے بعد ٹالرنس کرکٹ لیگ اور ڈفرینٹ جن پلیٹ فارم سے میں یوتھ انگیجمنٹ کر رہا تھا تھرو دیز کرکٹرز، تو اس وقت میرا کافی زیادہ انٹریکشن رہا ہے ان تمام کرکٹر سے. آنیسٹلی دانیال، یہ بہت یعنی میری ابھی تک جتنے لوگوں سے ملاقات رہی ہے، یہ بہت ڈاؤن ٹو ارتھ. ابھی آپ دیکھیں، یہ وسیم بھائی کی فیملی کے ساتھ ہماری فیملی پکچر ہے، اور یو مینشنڈ سادیا، تو شی واز پارٹ آف آل آف مائی پروجیکٹس اینڈ جرنی. تو آئی وانٹ ٹو مینشن ہر نیم اسپیشلی یہاں پہ، کیونکہ بہت مشکل رہتا ہے آپ کو فیملی اور ورک لائف میں آپ بیلنس سے وہی کرنا. سوال کرنے لگا تھا، چلے آپ نے کہہ دیا تو میں ذکر کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ ہر کامیاب شخص کے پیچھے کسی خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے، تو کیا یہ بات درست ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے، اس میں نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. یعنی کامیابی میں خاتون کا ہاتھ ہونا، والدین کی دعائیں ہونا، اور ایسا پارٹنر جو آپ کو ہیلپ کرے چیزوں کو آسان کرنے میں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو وہی بات ہے نا، وہ جو 10 سال کی تصویر ضرور نظر آ رہی تھی، لیکن اس تصویر کے پیچھے کے پروسیس میں کافی زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت اپنا جو ہے ہارٹ اینڈ سول ڈالا، تو یہ جا کر ممکن ہوا. تو بالکل ہے، اینڈ آئی گیو فل کریڈٹ ٹو سادیا
my family and my friends, سب لوگوں نے اس میں کافی زیادہ اپنا اچھا حصہ زید، ڈالا. آپ کی کامیاب زندگی میں چار مختلف پلرز ہوتے ہیں کہا جاتا ہے، مطلب ایک والدین، آپ کا ادارہ، آپ کے شریک حیات، اور پھر آپ کے دوست. آپ کے ایک بہت گہرے دوست علی ازانی ساتھ موجود ہیں، رمیز کیا بات. ہیں. دوستوں کے معاملات میں کیا ہے، یہ دوست چن کے بناتے ہیں، خود بنتے ہیں؟ اور میں کئی دفعہ یہ سوچتا ہوں سوشل میڈیا کی دنیا میں کہ سوشل میڈیا سے باہر نکل کے دیکھیں تو بڑے کم دوست ہوتے ہیں لوگوں کے، لیکن آپ کا ایک بہت وسیع سرکل ہے. سرائکی بولنے والے علیحدہ، اردو بولنے والے علیحدہ، انگریزی ماحول میں آپ انگریز ڈل جاتے ہیں. تو یہ دوستوں کے بارے میں بتائیں. یار مجھے لگتا ہے کہ دس از واٹ ایکچولی یو ارن. یعنی پیسوں کا اور اس طرح کی ارننگ کا تو مجھے شاید نہیں پتا، بٹ اصل جو کمائی ہے وہ یہ دوست ہوتے ہیں. یہ جو دو تین نام آپ نے لیے، علی کا، رمیز کا، مظہر کا، آپ کا، یہ تصویریں چل رہی ہیں، علی بھائی، آصف، مصطفیٰ، تو یا دوست بہت زیادہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت آپ کے زندگی کے قریب ہوتے ہیں اور اس میں آپ کے دل کے بہت قریب ہوتے ہیں. تو جب جب آپ کہیں تھکتے ہو یا جب جب آپ کو لگتا ہے کہ یار اب وقت آیا کہ اپنے آپ، اب جو آپ کا اپنا دل ہے وہ کسی کے ساتھ بات شیئر کرنی ہے، تو ہمیشہ یہی دوست آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس پوری جو اس پروسیس کو میں سکسیس کی ہم بات کریں یا اس ایوالونگ پروسیس کی ہم بات کریں، سب دوست اس میں برابر کے شریک ہیں. اور دس از واٹ یو ارن ایکچولی. تو اگر یاری باشی میں ہی دوستیاں آپ کی اس طرح سے نہیں ہیں تو آپ نے زندگی میں کیا کمایا؟ تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے میرا اس طرح کا بینک بیلنس تو بہت اچھا ہے، باقی کی مجھے نہیں پتا. بٹ یہ جو دوستوں کا اور پیار کرنے والوں کا، چاہنے والوں کا جو ایک سلسلہ ہے، یہ بہت بڑا ہے. اور اس میں یہ 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 لوگ جن کا بھی آپ نے اور جن کا میں نے ذکر کیا، یہ انہی کی وجہ سے ہی سارا کچھ ہے. اور دس از واٹ اچھا ایکچولی مائی بینک بیلنس از. زین، آپ پوری دنیا گھومے ہیں. میرے پاس ایک ملکوں کی فہرست موجود ہے جس میں امریکہ، برطانیہ، دین اسکاٹ لینڈ میں آپ پھرے، آئرلینڈ یو ہیو ٹریولڈ. آپ یورپ کی بات کریں تو آپ فرانس، اٹلی، جرمنی، چیک ریپبلک. یو ہیو بین ٹو افریقن کنٹریز. آپ ایشین کنٹریز، اس میں انڈونیشیا، ملیشیا، تھائی لینڈ، سارے ممالک شامل ہیں. سعودی عرب تو خیر مذہبی، اس کے علاوہ بھی پوری دنیا پھرے ہیں. یہ ٹریول کا شوق کیسے تھا؟ اور ٹاپ 3 فیوریٹ ڈیسٹینیشنز آف دا ورلڈ پلیز شیئر. شیور. اس میں ایک چیز شروع سے ہی مجھے تھی کہ یار کچھ کریں نہ کریں دنیا ضرور دیکھنی ہے. اینڈ بہت سارے لوگوں کہ جیسے میں نے نام لیے یہاں پہ آئی ریئلی وانٹ ٹو تھینک یو پبلکلی، کیونکہ یو آر دا ون جس پہ ہم دونوں نے ایک چیز کا ضرور کہا تھا کہ یار دیکھتے ہیں، اور ہم نے کافی زیادہ ملک اکٹھے مل کر دیکھے ہیں، دیٹ یورو ٹرپ اور اس کے علاوہ یو کے، اسکاٹ لینڈ. تو ابھی تک آئی تھنک میں نے شاید وہ شکریہ نہیں کیا تھا، سو پبلکلی کر دیتا ہوں. یو اینڈ رمیز، پیسے ہیں یا نہیں ہیں، سفر کرنا ہے. تو یہ ایک رول ہے جس کو کووڈ نے شاید بلکہ نہیں، کووڈ میں بھی نہیں، پچھلے سال آئی ٹک مائی فیملی ٹو تھائی لینڈ اینڈ سری لنکا. ہمارا کارنیلین کا اینول ٹرپ تھا. تو ابھی اس سال انشاءاللہ یہ کووڈ بہتر ہو جائے گا تو ہم جولائی میں کچھ سوچ رہے ہیں جانے کا. تو یس، تو ٹاپ 3 ایک چیز، ڈیسٹینیشنز. ٹاپ 3 ڈیسٹینیشنز. مائی نمبر 1 از استانبول، ٹرکی. اس میں آئی تھنک یو اگری. دا سیکنڈ از اسکاٹ لینڈ سارا، کیونکہ وہ میں بالکل نہیں بھولتا، یا شاید وہ ہم لوگوں نے ٹائم اتنا اچھا گزار لیا تھا کہ وہ مجھے بھول نہیں رہا. بٹ اسکاٹ لینڈ سارا ہی بہت اچھا لگا مجھے. اینڈ دا تھرڈ ون از کیپ ٹاؤن، ساؤتھ افریقہ. اس کے بعد پھر یہ امریکہ اور باقی ساری چیزیں آتی ہیں. یہ تو میں آپ یس، کی تصویر دیکھ رہا ہوں. دس از مینہٹن. یونیورسٹی یس. آف اسٹریتھ کلائڈ امریکہ ہے، یا میں اس کو No, no, گلاسکو this is I'm Manhattan. trying to This is Manhattan. چلیں جی. یو ہیو ٹریول اکراس دا ورلڈ. اتنی جو ہے وہ مواقع اور وہ چیزیں موجود رہی ہیں. میں ساتھ ساتھ تھوڑا سا انٹریکٹیو بھی جی اس کو بناؤں گا. پکچرز کی جرنی بہت مزیدار ہوتی ہے، لیکن ہمارے ساتھ
رائٹ ناؤ از امجد علی اعظم, اور ان کا سوال ہے I just want to ask Zain Baloch the formula of how to achieve sustainability in the life goals. بڑا اہم سوال ہے. آج تو میں پھٹے چک دوں گا جی, 1 مارچ کل سے نیا اسٹارٹ ہو رہا ہے, کووڈ کے بعد نیا مہینہ ہے, نیا آغاز ہے, لیکن سسٹینیبلٹی کیسے آئے ان خوابوں میں؟ بالکل ٹھیک ہے. اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ یو ہیو ٹو بی پیشنٹ. آپ کو پیشنس کے ساتھ, صبر کے ساتھ چلنا ہے. ایک بگر پکچر ضرور بنائیں, بڑا گول ضرور بنائیں, لیکن اس کو پھر آپ چھوٹے گولز میں ضرور توڑیں. یعنی آپ کو پتا ہو کہ الٹیمیٹلی مجھے 10 سال بعد, 15 سال بعد کہاں جانا ہے, بٹ آپ کا اگلا مہینہ, انفیکٹ آپ کا کل کا دن ضرور پلان ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز ضرور کریں, اسٹارٹ رائٹنگ اے جرنل. آپ اپنے دن کو کس طرح سے گزارتے ہیں سوچیں نہیں. اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم کیا کرتے ہیں, ہم تھک کے بیڈ پہ پڑے ہوتے ہیں, چھت سے آنکھ لگا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہائے آج یہ ہو گیا, آج یہ ہو گیا. آپ اس کو لکھیں کہیں نہ کہیں, بے شک ایک صفحے میں, اردو میں لکھ سکتے ہیں, انگلش میں, جس طرح مرضی, لیکن لکھنے کے بعد آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ کس سفر سے گزر رہے ہیں اور روزانہ کی آپ کی پروگرس کیا ہے. تو اس کو ضرور کریں اور چھوٹے ٹاسک سے سٹارٹ کریں. ایک چیز کو ذہن سے نکال دیں کہ نہیں ہو سکتا. زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. میں آپ کو بے شک کم صحیح لیکن اپنے تجربے سے بتا سکتا ہوں کہ دنیا میں ہر کام ہو سکتا ہے. اس کے لیے صرف آپ کی ول چاہیے ہوتی ہے, آپ کی جو صبر obviously چاہیے ہوتا ہے, اور اس میں پرسسٹنس چاہیے ہوتی ہے کہ آپ کو اس کے لیے لگے رہنا ہے. تو مایوس نہ ہو, ہتھیار ڈالنے کی عادت جو ہے اس کو ختم کر دیں. تو دنیا میں, زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ اچیو نہیں کر سکتے. مشکل ہو سکتی ہے, آسانی سے کچھ نہیں آتا, لیکن وہ ملتا ضرور ہے. لیکن یہ ڈپینڈ آپ کی پرسنالٹی پہ کرتا ہے کہ آپ اس کو کتنا جلدی گیو اپ کر دیتے ہیں. میرے بہت سی نوجوانوں سے ملاقات ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں ہمارا نا دل اکتا جاتا ہے, ہمارا نا دل بھر جاتا ہے. تو جب آپ اکتا جائیں گے اور دل بھر جائے گا تو پھر کس طرح سے آپ اچیو کریں گے؟ تو آپ اچھا, کو بہت اس سارے پر لوگ, چلتے رہنا ضرورت ہے. میں درمیان میں آپ کو تھوڑا سا وہ اس لیے بھی سوال پوچھتا رہوں گا. ایک بہت پوچھیں بڑی پوچھیں. حقیقت ہے, بہت سارے لوگوں کو یہ غالباً پتا ہے کہ نہیں پتا, کہ زین بلوچ کی قوت ارادی اتنی مضبوط تھی کہ دیر واز اے ٹائم ان پکچر اس لیے کر دی ہے. اور زین, یہ سوال سوری اف یو الاؤ می, میں ضرور کروں گا کہ زین واز اوور ویٹ, لیکن انہوں نے تہیہ کیا دیٹ ہی ہیز ٹو لوز ویٹ. اور زین ذرا بتائیں, اگر آپ مناسب سمجھیں, کہ کہاں سے ہاں کہاں. بالکل. میں پروسیس نہیں تو جاننا چاہتا, کیا پروسیس فالو کیا, کس طرح ہوا. نہیں, تو اٹ واز 2015. آپ شرمائیں بالکل نہیں, میں خود بتاتا ہوں. آئی واز 140 kg ایٹ دیٹ ٹائم. مجھے ابھی بھی یاد ہے اپنا وہ وقت, 140 کلو کا. اور آئی واز سٹنگ ود اے فرینڈ مصطفیٰ ان تھائی لینڈ کے کسی شہر میں. ہم بیٹھے ہوئے تھے, تو ہی سیڈ کہ یار دیکھو تم ہر چیز جس کو پکڑتے وہ کر لیتے ہو, تو اس پہ کیوں نہ آئے, کیونکہ یہ جو ہے نا ہیلتھ والا معاملہ ہے اور یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے آگے جا کے. تو لیٹس ڈو اٹ زین, تم اس کے لیے کچھ کرو. تو اس وقت آئی ریمبر آئی ٹک دیٹ چیلنج, اور پھر میں ایک پروسیس سے گزرا. اینڈ میری جب شادی ہوئی ان 2015, تو اس سے کوئی 7-8 months, اس سے 6-8 مہینے پہلے میں نے اس سارے پروسیس سے گزرا, اور 140 سے آئے came down to 89 kgs. Oh, wonderful. You're talking about 50 kg now. That's an inspiration. Yeah, that میرا was خیال ہے اس میں کوئی, 51 kg. بالکل ایسے ہی ہے. میں بالکل ایک سفر. اچھا زین, جب مڑ کے پیچھے دیکھتے ہیں تو کن لوگوں کو ریکال کرتے ہیں, یاد کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یار, مطلب خاص طور پہ اساتذہ کرام, اور وہ ذرا 2-4 لوگوں کے نام لیں, کیا پتا وہ سن رہے ہوں, کوئی تصویر میں بھی سامنے کوئی موجود ہیں, کوئی آپ آئی کو یاد وش آتا. آئی وش سن رہے ہوں. امتیاز وڑائے صاحب کی تصویر آپ نے لگائی ہوئی ہے. اینڈ a very dear friend and a teacher, تنویر تابش, he is in Exeter UK now. ہم نے بہت اچھا ٹائم اپنی یونیورسٹی کے اس میں, جب میں I was president of Dramatic Society, تو میں تھا. ہم نے بڑا اچھا مزے کا وقت گزارا اور بہت کچھ سیکھا. مجھے نا آج جب ہم کارپوریٹ ورلڈ میں یا مختلف جگہوں پر ڈفرینٹ کانفرنسز کر رہے ہوتے ہیں, اور
500-700 لوگوں کو آپ نے ہینڈل کرنا ہوتا ہے اور بڑی آسانی سے کر رہا ہوتا ہوں. تو مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہوتا ہے. تو پھر میں ان کو بتاتا ہوں کہ ہم نے تو آپ کی جو نرسری ہوتی ہے آپ وہاں سے سیکھتے ہو. تو ماشاءاللہ ہماری بہادر ذکر یونیورسٹی جناح آڈیٹوریم کی جو نرسری تھی وہ 2-2,500 لوگوں سے شروع ہوتی تھی وہ بات. تو اس میں بہت بڑا رول رہا ہے یقیناً امتیاز وڑائچ صاحب کا. اس کے علاوہ انجینئرنگ میں فروخ ارسلان صاحب کا. انفیکٹ ڈاکٹر حمید رضا صدیقی صاحب. نعیم اقبال از اے ویری ڈیئر فرینڈ آف مائن آپ کے بھی. اور آئی وانٹ ٹو مینشن سبطین رضا لودھی صاحب نے ہمیں بڑی ہیلپ کی جب ہم بالکل ابھی سیکھ رہے تھے یہ ساری چیزیں. افضل سپرا صاحب لائنس کلب انٹرنیشنل میں جب میرے ابا میٹنگ اٹینڈ کرنے جاتے تھے اور میں بس پیچھے بیٹھ کے دیکھتا تھا یہ ساری چیزیں اور انسپائر ہوتا تھا. آئی آلویز ریمبر کہ کس طرح سے وہ چیزیں انسپائر کرتی تھی اور وہاں سے وی اسٹارٹڈ بلڈنگ اپ آن. اور اسی طرح پھر ابھی آپ نے جیسے انڈیا کی ایک تصویر لگائی ہوئی ہے آپ کو بھی یاد ہوگا کہ میں آپ سے یہی سوال کرنا چاہ رہا ہوں. یہ بڑا ایک زبردست واقعہ ہے اور اس واقعے کو ذہن بھی ایکسپلین کریں گے. لوگ زیادہ تر تاج محل جاتے ہیں اپنے کسی پسندیدہ شخص خاتون کے ساتھ ہی, لیکن آپ نے یہ عہد کیا تھا کہ میں تاج محل پہ سب سے پہلے اپنی والدہ کے ساتھ تصویر کھنچواؤں گا, اینڈ یو سیڈ اٹ اینڈ یو ڈیڈ اٹ. یہ کیا سوچتی بھائی؟ Yeah, I think the true form of love is the love of the mother. تو ماں کا جو پیار ہے وہ یقیناً دنیا میں حقیقی محبت اگر اللہ تعالیٰ کی یعنی وہ ایک حقیقی محبت یا حقیقی وہ تو خدا کی ذات ہے اور اس کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ ماں کی ہے. تو یہ بالکل تاج محل کو سمبل آف لو دنیا کے وقت اس میں کہتے ہیں. تو یہ بھی بڑی ایک مزے کی سٹوری ہے. اس میں بھی میں نے اپنی والدہ کو میں انڈیا لے کر گیا, ان کو ایک بڑا شوق تھا تو ہم نے یہ بنائی. اینڈ مائی وائف اس وقت سعدیہ واز آلسو ان دیٹ ٹرپ جو انڈیا والا تھا اور وہ بھی اس پہ تاج محل پہ آس پاس تھی. ہم نے بڑی کوشش کی ہے ڈھونڈنے کی کہ کوئی ہماری تاج محل پہ اکٹھے تصویر ہو, لیکن وہ ملی نہیں. تو یس, تو یہ وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک شوق تھا کہ مجھے انڈیا دیکھنا ہے اور مجھے یہ تھا کہ چلو ہم نے تاج محل جانا ہے. تو یہ ایک ہسٹورک جگہ ہے تو مجھے اپنی والدہ کے ساتھ یہ ایک تصویر بنانی چاہیے. آئی ریمبر دس پکچر اور مجھے ابھی بھی یاد ہے. بڑا اچھا وقت گزارا تھا ہم نے اس ٹرپ پہ. اچھا زین, آپ پوری دنیا پھرے ہیں اور پھر آپ ایک یوتھ ڈیلیگیشن جو ہے وہ انڈیا لے کے گئے, اور یہ آپ کی انڈیا بارڈر پہ کھڑے ہو کے ایک تصویر ہے, آپ ایک یوتھ ڈیلیگیشن بنا رہے تھے. انڈیا اور پاکستان کو کیسا پایا؟ انڈیا میں آپ کے بہت دوست بھی ہیں پوری دنیا میں, اور کیا ڈفرنس تھا انڈیا اور پاکستان میں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کتنے خوش قسمت؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اکثر لوگ دو قومی نظریے سے ہم نے ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ کیا ضرورت ہے وہ, بٹ آفٹر دا وزٹ آف انڈیا مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پر اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے یا کرم ہے جس کی وجہ سے ہم کسی دعاؤں کی وجہ سے ہی ہمیں اپنا ملک ملا. کیونکہ آپ جب مذہبی آزادی کی بات کرتے ہیں تو آپ نے بھی وہاں جا کر دیکھا ہوگا اور محسوس کیا ہوگا کہ مسلمانوں کے لیے اتنا آسان نہیں ہے. ہم بہت اچھی طرح سے یہ بات کر سکتے ہیں کہ جی ہم ایک جیسے دکھتے ہیں, ہمارے یہ صرف ایک لائن ہے. نو, اٹس ناٹ جسٹ اے لائن, اٹس obviously یہ آپ کی جو مذہبی آزادی اور دو قومی نظریہ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں اور اپنے مذہب کو بڑے آسانی سے, اور نہ صرف اپنے مذہب کو, ہم یہاں پر دیکھیں جو ہماری مائنورٹیز ہیں ان کو بڑی کھلی آزادی ہے اپنے اظہار رائے کرنے کی, اپنے مذہب کو پریکٹس کرنے کی. تو وہاں جا کر یہ ضرور احساس ہوا کہ بالی ووڈ اور اس طرح کی چیزیں دکھتی ضرور اچھی ہیں, اٹس اے ورلڈ, بٹ یو ہیو ٹو ریسپیکٹ یور کنٹری مور, یو ہیو ٹو بی گریٹفل. اللہ تعالیٰ کا اس میں آپ کو بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کو اس نے ایک اپنا ملک دیا جہاں آپ اپنے مذہب کو جی سکتے ہیں اور آزادی سے, اور باقی جو دوسرے مذاہب ہیں ان کو بھی آسانی سے جینے کا موقع ملا ہوا. تو اس ٹرپ کے بعد مجھے اس چیز کا زیادہ احساس ہوا کہ اللہ کا بہت کرم ہے کہ ہم ایک آزاد مملکت جہاں اپنے ملک میں اسلام کو اور دوسرے مذاہب کو
قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ان کو مکمل موقع دیا جاتا ہے، وہ کرتے ہیں. اچھا، یہ مجھے بڑی اسی طرح یاد ہے کہ ڈاکٹر حمید رضا صدیقی صاحب نے زین بلوچ کے ذمہ ایک انڈیا میں کام لگایا ہوا تھا کہ جس طرح انڈیا کا جو ترانہ ہے وہ وندے ماترم اور جے ہند اس میں ہاں آتا ہے، تو زین بلوچ صاحب کی یہ ڈیوٹی تھی کہ پوری انڈیا میں جاتے تھے، جہاں قومی ترانہ یا پاکستان کا ذکر آتا تھا تو پاکستان زندہ باد کا ایک نعرہ لگاتے تھے. تو جہاں انہوں نے بہت دوست بنائے، کچھ تھوڑے بہت دشمن بھی بنائے زین صاحب. اچھا اچھا، زین، اس کی آپ کی ایک سٹوری میں تصویر ہے. تھوڑی ایک منٹ لوں گا، اور اس کا ایک مزے کا بیک گراؤنڈ ہے، وہ بڑے کم وقت میں بتاؤں گا. تو ہوا یہ کہ جب ہم ایونٹ شروع کرتے تھے تو دونوں نیشنل اینتھم ہوتے تھے. تو اگر آپ کو یاد ہو تو جو انڈیا کا نیشنل اینتھم ہے اس کے اینڈ میں جے آتا ہے اور دے اسٹارٹ چینٹنگ دیٹ. تو اس پہ مجھے ڈاکٹر حمید رضا صدیقی صاحب نے بھی کہا، اور مجھے بھی یہ فیلنگ آئی کہ ہم کیوں نہیں یہ کرتے. تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے ہی ہمارا قومی ترانہ ختم ہوگا ہم پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا کریں گے. تو ہم نے تھوڑا امپرووائز کیا تھا، اور اللہ کا شکر وہ بڑا اچھا رہا. کچھ لوگ ناراض بھی ہوتے تھے، بٹ ہم بھی کہتے تھے آپ جائے کہتے ہیں تو ہم بھی زندہ باد کہتے ہیں. زبردست. زین، میں نے لاسٹ 10 منٹس میں میں نے آپ سے آخری 5 منٹس آپ کا ایک انٹرنیشنل پروجیکٹ جس میں ابھی بہت سارے لوگ کنیکٹ ہو رہے ہیں، سگنیفائی کی طرف آنا ہے. قبل میں اس پہ آؤں، زین البلوچ کو ہم نے بہت سارے الیکشنز لڑتے سے دیکھا، یہ بہت سارے ایوانوں میں دیکھا، پولیٹیشینز کے ساتھ دیکھا، اور یہ سارے پولیٹیشینز کہتے ہیں کہ زین از اے لیڈرشپ مٹیریل. ہم پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں کب دیکھیں گے؟ آئی وش اگر لکھا ہوا ہے ایسا تو ہو جائے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس وقت شاید میں اس کے پیچھے چل نہیں رہا. اگر یہ لکھا ہے تو ہو جائے گا. مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ جہاں سے بھی ملک کو فائدہ دے سکتے ہو، اگر وہ ایوان کے اندر سے دے سکتے ہو بالکل دو، باہر سے دے سکتے ہو بالکل دو، یا پھر آپ جو ایوان میں پالیسی میکرز بیٹھے ہوئے ہیں تو the work I am and my team is going to work. اگلے آج جو ہمارا فوکس یہ ہوگا کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے ساتھ کام کریں، ان کو انگیج کریں، اور اچھی پالیسی میکنگ اور لیجسلیشن کی طرف جائیں، ان کو ہیلپ کریں. آئی تھنک جب تک یہ ہوگا کہ ہم ان کو ہیلپ کر رہے ہوں، ان کو کریں گے تاکہ ملک کو فائدہ ہوتا رہے. اور اگر کوئی ایسا ہوا جو کہ مجھے لگتا نہیں ہے، اتنے یہ تو لاکھوں ووٹوں سے بنتے ہیں، تو ہوا تو وہ ایک الگ بات ہے. صحیح، آپ انڈیا کی تصاویر بھی دیکھ سکتے ہیں. اچھا زین، میں تھوڑا سا ایک بہت اہم کی طرف آتا ہوں. آپ کارنیلین سے منسلک رہے، وہ لوگ جو واقف ہیں یا واقفیت جاننا چاہیں گے. بہت سارے اور لوگ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سرمد مرزا از دیر آل اکراس فرام گلاسکو ان اسکاٹ لینڈ. تھینک یو ویری مچ. سید محمد یوسف یاسین زئی، بہت دنوں بعد آپ کو دکھا زین بلوچ، تو آتے رہا کریں، آپ کے بہت چاہنے والے ہیں. زین، ضرور. آپ نے ایک کارپوریٹ فیلڈ میں لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، بہت سارے لوگوں کو میں بتا دوں کہ لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کیا ہے. یہ کیا فیلڈ ہے کہ جس میں تعلیم و تربیت جو ہے وہ کلاس رومز کے باہر کس انداز میں دی جا سکتی ہے، اس پہ کام ہوتا ہے. اور کارپوریٹ ٹرینر تو آپ ہیں ہی ہیں، لیکن جس طرح آپ نے لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی فیلڈ میں اپنا نام کمایا اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کر رہے ہیں، دس از سم تھنگ یو ہیو بین انوالوڈ ان اینڈ ویری ایکٹیولی ڈوئنگ. میں اسی بات میں بتانا چلوں کہ زین صاحب نے پھر ایک انیشیٹو لیا اور ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن پاکستان میں بنائی ہے جو اس ٹائم پوری دنیا میں جس کی شاخیں موجود ہیں. اینڈ وی ہیو اسپریڈ، مطلب مجھے بہت خوشی یہ بات ہوئی کہ ملتان سے ہونے کے بعد یہ پوری دنیا میں پہلا اور بڑا یونیک نام. یو کین فالو دس آن فیس بک، سگنیفائی کنسلٹنگس کے نام سے، بہت زبردست نام ہے. اور امپاورنگ کمیونٹیز، زبردست ٹیگ لائن. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس طرح سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ نکلتے ایک چھوٹی سی جگہ سے ہیں، پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں، اور اس سگنیفائی کی تھیم کیا ہے، اور آنے والے وقت میں یہ سگنیفائی پوری دنیا میں کس انداز میں کرے گا. اس کے چند پروگرامز جس میں ایڈوکیسی کمپینز، ٹریننگ اینڈ کیپیسٹی بلڈنگ، تھوڑا سا اس سگنیفائی کے بارے میں بتائیں، اور لوگ اس تحریک سے کیسے منسلک ہو سکتے ہیں، اس ادارے سے کیسے منسلک ہو سکتے بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو فار دس. تو میں نے 2013-14 میں آئی جوائن کارنیلین، اور اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا بہت بڑے نام ہیں. ان کے ساتھ کام کرنے کا، ان کے ساتھ رہنے کا، وقت گزارنے کا موقع ملا، اور
کافی زیادہ چیزیں ہم نے مل کر کی. ابھی ان کووڈ ٹائمز یہ ریئلائزیشن بھی ہوئی کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے ہمارے تو ابھی آئی ایم اسٹل آل پارٹ آف کارنیلین, ناٹ ایز اے ریگولر team member but as a shareholder, as an advisor of development sector. But Signify میں we started this, اور آپ کو ٹیگ لائن سے پتہ چل رہا ہوگا وہی انیشیٹو کہ آپ کو کس طرح سے امپاور کرنا ہے لوگوں کو. آپ دیکھیں جتنی بھی میں نے پیچھے پروجیکٹس کیے ہیں پچھلے 7-8 سال میں, ان کا ڈائریکٹ امپیکٹ رہا ہے ٹو دی سوسائٹی, ٹو یوتھ, ٹو مدارس, ٹو ڈفرینٹ واکس آف لائف جن کو ہم انگیج کرتے ہیں. تو اس پہ پھر ہم نے تھوڑا بلڈ کیا اور یہ سوچا کہ وائی ناٹ لیٹس اسٹارٹ سم تھنگ جس سے آپ اور بہتر کر کے کمیونٹی میں جو ہے واپس دے سکیں اور اس کو امپاور کر سکیں. تو اس میں وی ہیو ویری گڈ پروجیکٹس پائپ لائن میں جن کو ہم کک آف کچھ کو کر چکے ہیں, کچھ کو کرنے جا رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا, ایک اس میں یہ ہے کہ ہم ساؤتھ پنجاب میں ایک ملٹی اسٹیک ہولڈر ورکنگ گروپ بنانے لگے ہیں جس میں ممبر پروونشل, ممبر نیشنل اسمبلیز ہوں گے. اس میں آئی وانٹ ٹو مینشن ون تھنگ, مخدوم زین حسین قریشی از دی چیئرمین ایڈوائزر آف آر بورڈ, اور شیرین نقوی بہت بڑا نام ہے, پارٹ آف کارنیلین, پارٹ آف اسکول آف لیڈرشپ. obviously Sadia, she is the chief executive, and اس کے علاوہ انیسا, شی از پارٹ آف آر اسلام آباد ٹیم. فہیم صاحب از پارٹ آف آر کراچی ٹیم. فیضان اینڈ علی, دے بوتھ آر دا چیمپس ان ملتان. یہ جو لوگ اگر اس ادارے سے منسلک رہنا چاہتے ہیں, آپ کی تحریک کو, آپ کے ان ایکٹیویٹیز کو کریں, تو ہاؤ ڈو دے کنیکٹ؟ ویب سائٹ یا فیس بک, کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ دونوں چیزیں ہیں. ویب سائٹ پہ وی ہیو فارم جس کو آپ یو کین فل ان, بی اے پارٹ آف آر یوتھ پروجیکٹس, بی اے پارٹ آف آر پیس, یا ڈفرینٹ جو ہماری تھیمز ہیں ان پر جو پروجیکٹس ہیں اس کا حصہ بن سکتے ہیں. اینڈ آلسو دا فیس بک پر سگنیفائی کے نام سے جو ہمارا پیج ہے اس پہ یو کین گو دیر, آپ اس پہ یو کین فل ان ممبرشپ فارم, یا واٹس ایپ کا جو وہاں پر نمبر ہے اس سے یو کین کنیکٹ ٹو آر ٹیم اور حصہ بن سکتے ہیں. اسی طرح کا if you have a passion to work, if you have a passion to contribute to the society, ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, اگر تو نیت یہ ہے تو آپ ابھی سے ہماری ٹیم کا حصہ ہیں. کوئی لمبی چوڑی ہماری وہ نہیں ہے, اور انگیج کرنا چاہتے ہیں پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں, تو ہمارے دروازے ہمیشہ سے ان تمام لوگوں کے لیے کھلے ہیں. کچھ یوتھ کے ہو سکتے ہیں, کچھ اکیڈیمیا کے ہو سکتے ہیں, کچھ یعنی آپ جس بھی واک آف لائف میں ہیں. بیسیکلی اٹس اے کاز از ٹو امپاور دی کمیونٹیز. اپنے ارد گرد کے لوگوں کو آپ بہتر ان کو امپاور کیسے کر سکتے ہیں, چاہے وہ آپ کسی بھی واک آف لائف سے ہوں. آپ اس کو اپنا جو بیسیکلی جو سگنیفائی کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ کس طرح سے فرق جو ہے وہ لا سکتے ہیں, اس معاشرے میں بہتری لا سکتے ہیں. تو سیمل اوان ہمارے ساتھ موجود ہیں, عائشہ غازی آپ کو سن رہی ہیں, آپ کے ایک بہت گہرے دوست مدد جاوید بھی موجود ہیں. جی جی جی, بڑا پریزیڈنٹ ہیں وہ اے پی کے. جی جی بالکل. اور زین صاحب مختصراً سگنیفائی کا مطلب کیا؟ دیکھیں الفاظ میں اگر تو میں بیسیکلی ہمیشہ سے کاز کی بات کی ہے, اور کاز تو سگنیفائی از بیسیکلی کہ آپ کی جو ڈائریکشن ہے وہ کس طرح سے آپ ایسی طے کر سکتے ہیں جس سے آپ سگنیفیکنٹ کام کر سکیں, کوئی بہتر کام کر سکیں. اینڈ تھرو دیٹ جو ہماری ٹیگ لائن ہے امپاورنگ کمیونٹیز, اس کے ذریعے آپ اپنی کمیونٹیز کو, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کس طرح سے امپاور کر سکتے ہیں, ان کو کس طرح سے بہتری لا سکتے ہیں. تو اٹس بیسیکلی اباؤٹ دی ادرس, ناٹ اباؤٹ یور سیلف اور اس. obviously آپ کے ارد گرد کے لوگوں کا آپ سوچیں گے تو یہ الٹیمیٹلی وہ آپ تک اس کا ضرور آتا ہے, اور آپ خود اچھا محسوس کرتے ہیں, بہتر فیل کرتے ہیں, اور اس کو انگیج کرتے ہیں. تو بیسیکلی اٹس وے فارورڈ ٹو
engage, it's a way forward to empower your communities, and Wonderful it's a name. cause. It is a very beautiful name. Zain, میں آخری اگر میسیجز پہ آنے سے پہلے آپ کے چاہنے والے ہیں وکاس مغیرہ اور مطلب ایک لمبی فہرست ہے. طارق قاسم خان آپ کے ایک بہت اچھے دوست ہیں, وہ بھی موجود ہیں. he's also watching us right now. So تھوڑا He's سا our mentor basically. exactly, he's our mentor as well. Thank you very much, Tariq sir, for joining us. Really looking forward to interact and talk to you. یہ ہر جگہ پہ انرجی میں 100% رہنا, یہ میرا ایک سوال تھا جو میں آپ سے ضرور پہنچوں گا. میں نے کوئی ڈل مومنٹ نہیں دیکھا زین بلوچ کے ساتھ, تو یہ ڈل مومنٹ پلیز ایکسپلین اٹ. یہ کیسے نہیں آتا آپ کی زندگی میں؟ سب کی لائف میں آتا ہے. آتے ہیں دانیل, آنےسٹلی آتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہی بات ہے کہ آپ اس کو کس طرح لے کر چلتے ہیں. آپ اپنے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں, آپ اپنے گھر والوں سے شیئر کرتے ہیں, آپ اپنے پارٹنر سے شیئر کرتے ہیں. سب کی زندگی میں ڈل مومنٹ آتے ہیں. ہوتا ہی ہے کہ آپ کو اسے ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے, آپ کو اس میں پھنسنا نہیں ہوتا, آپ اس کو اس میں رک نہیں جانا ہوتا. ایک چیز میں شاید سمجھتا ہوں جو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ضرور, میں اس کا ہمیشہ جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے, وہ یہ کہ ہمیشہ مجھے سلوشن اورینٹڈ رہنے کی عادت رہی ہے. یعنی اگر میں کسی بھی ایک پروسیس میں, کسی بھی ایک مشکل میں, یا کسی بھی ایک چیز میں اگر پھنس گیا ہوں, تو میرا جو سوچنے کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ ہائے میں کیا کروں, ہائے مجھے میرے ساتھ کیا ہو گیا. وہ خود بخود شروع ہو جاتا ہے. آئی تھنک, اور یہ سننے والے کئی لوگوں کے ساتھ ہوگا, اور ضروری نہیں ہے کہ میرے اندر یہ ہے کہ اب یہ ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے. تو آپ کی جو اپروچ ہو وہ سولوشن اورینٹڈ ہونی چاہیے. تو ڈل مومنٹ آتے ضرور ہیں, انکار نہیں کر رہا, لیکن وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں, خود سے سولوشن نکالیں تو وہ جلدی چلے جاتے ہیں. تو یہی ایک اس کا طریقہ کار ہے. ایکسیپٹ کریں, سولوشن نکالیں, شیئر کریں اور آگے بڑھیں. رکنے سے Then کوئی فائدہ نہیں you ہوتا. got wonderful two daughters. How much impact Hadia and Haya bring for your success? Yeah, yes. So now this is emotional. The first time in this 1 hour 1 minute interview, مجھے لگا یہ مشکل ہوگا میرے لیے جواب. بہت زیادہ فرق ہے. یعنی بیٹیاں ہونا اور دو بیٹیاں ہونا, ماشاءاللہ آپ کی لائف مکمل طور پر, مجھے جو لگتا ہے کہ میری زندگی پہ بہت بڑا امپیکٹ آفٹر دا میرج آبویسلی, اینڈ دا ٹو ڈاٹرز حیا اینڈ ہادیہ, بہت زیادہ فرق آیا ہے. ٹھہراؤ آتا ہے, آپ کا جو وہ جذباتی ایک وہ ہوتا ہے آپ کے اندر, وہ اس میں آپ کو کمی لانی پڑتی ہے دو بیٹیوں کے ساتھ ہوتے ہوئے. اور پھر اس کے بعد آپ کو ایک ایسے, اوبویسلی ہماری سوسائٹی ہے جس میں ہمیں بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ابھی سے آپ کو سوچ کر بلڈ کرنا ہوتا ہے اور ان کو لے کر چلنا ہوتا ہے. تو But it's I would very good, definitely but see yeah. there are two beautiful daughters of a power couple. تو وہ جیسے کہتے ہیں کہ مگر اولاد میں جو ہے نظر آ جاتا ہے. when I see two of you being leaders, have already given leadership qualities to your daughters. زین, میں کنکلوڈ کرنا چاہوں گا. میں نے آپ سے کہا کہ آپ جو کرتے ہیں وہ بڑے زبردست اور دبنگ انداز میں کرتے ہیں. there is never a dull moment in your life. This is what I try and learn from you. میری لائف میں کبھی کبھار ڈل مومنٹس آتے ہیں, زین کی طرف دیکھتا ہوں کہ یار ڈل مومنٹ کو کیسے ختم کرنا ہے. تو لاسٹ میسج یوتھ کے لیے, اور آئیکن آف یوتھ نہ صرف یہاں بلکہ ابھی افریقہ, پوری دنیا میں آپ جہاں گئے ہیں, آپ نے کہا ہے, تو یوتھ کے لیے کوئی پیغام اسپیشلی سگنیفائی کے پلیٹ فارم سے؟ Yeah, so before that message, I want to thank you. I want to thank everyone for making this process easy, making this process very smooth in all phases of my life. Not only کہ یونیورسٹی سے پھر اس کے بعد آگے ٹوگیدر فار ٹالرنس اینڈ پروفیشنل کیریئر, اور پھر ناؤ ٹو دی سگنیفائی. I want to thank everyone. I want to thank you, especially you are the one جس نے ہمیشہ سے مجھے ہر موقع پر کافی جو ہے گائیڈ کیا. I see you always, I see you as a
مینٹر ایز ویل. پبلکلی میں پہلی دفعہ اس کا شاید اظہار کر رہا ہوں, بٹ یس, تھینک یو سو مچ فار دیٹ. اور تمام دوستوں کا, رشتہ دار جو میرے دوست احباب اور فیملی جو اس پورے پروسیس میں رہی. Message is very simple, message is very loud and clear from Signify is کہ آپ کو اگر کچھ اچھا کرنا ہے, آپ کو اگر ملک کو کچھ واپس دینا ہے جو کہ آپ پر فرض ہے, جو کہ آپ کو لازمی کرنا ہے, تو کم جوائن اس. ہمارا مقصد وہی ہے کہ ہم کچھ بہتری لائیں, اپنی کمیونٹیز کے لیے کچھ کر سکیں, لوگوں کی زندگیوں میں, لوگوں کے جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں کچھ بہتری لا سکیں. اسٹارٹیڈ فرام آور ہوم, اپنے گھر سے شروع کریں, کالج, یونیورسٹی, پھر اس کے بعد شہر, ملک, دنیا بھی ہو سکتی ہے. تو جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے جو بھی کام کیا اس کا امپیکٹ صرف ایک جگہ تک نہیں رہتا, تو اس کا مقصد مجھے لگتا ہے صرف یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی کسی ایک چیز کی, ایک پروجیکٹ کی, ایک کاز کی, میں نے اونرشپ یہ نہیں لی کہ یہ وہ میرا ہے. تو جب آپ حوالے کر دیتے ہو لوگوں کو, اس کاز کو سب کے لیے کھول دیتے ہو, تو وہ بہت آسان ہو جاتا ہے اور اس میں سب جڑتے چلے جاتے ہیں, آپ کی نیت اچھی ہوتی ہے. تو بس ویری سمپل میسج کہ آپ حصہ بنے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں, میرے ساتھ صرف حصہ بنے. آبویسلی دانیال بہت اچھا کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ. آپ کو لگتا ہے جہاں پر کوئی ایسا اچھا کام ہو رہا ہے جس سے آپ کے ملک کو, آپ کی کمیونٹی کو اور آپ کے آس پاس کے لوگوں کو کچھ بھی نہیں, آپ کے اپنے گھر میں جو آپ کے لوگ رہتے ہیں ان کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے, صرف اس کے ساتھ جڑ جائیں, صبر کر کے, محنت کر کے چلتے رہیں, چھوٹے چھوٹے گولز کو اچیو کرتے رہیں. آئی تھنک دس از واٹ لائف آسک ٹو یو. اور اس سے زیادہ دنیا ہر کوئی فتح نہیں کر سکتا, لیکن بہت سارے لوگ اچھا کام کرتے ہیں تو یہ دنیا اچھی بنی ہوئی ہے. تو اس کا حصہ بنے, اور اس میں سے کچھ لوگ آبویسلی بڑا بھی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ لوگ شامل بھی ہوتے ہیں. تو آئی ایم اونلی دا Wonderful, مین جو beautiful, سامنے نظر آ beautiful رہا ہے. message. اور لاسٹلی اگر آپ لوگ ذہن سے کنیکٹ کر سکتے ہیں تو آپ سگنیفائی کنسلٹنگس آپ فیس بک پہ کنیکٹ کر سکتے ہیں, اور فیس بک /زین الامیر. سرمد مرزا گلاسکو سے مجھے کہہ رہے ہیں وانٹس ٹو ڈو سم ورک ان پاکستان آٹومزم کے اوپر, لنڈن میراتھن کے حوالے سے بھی. تو زین از دیئر, آئی تھنک نو بڈی بیٹر دین دس. زین, میں نے جتنے بھی انٹرویوز کیے ہیں اور 1 گھنٹے 6 منٹ 7 منٹ کا ٹائم ایسے لگا کہ جیسے سیکنڈوں میں گزر گیا. I think we need to have a lot of sessions. PSL میں کس کو سپورٹ کیا؟ گڈ کوشچن. پی ایس ایل میں آئی تھنک جس طرح سے ٹیم, تو ایک تو بڑا جو وہ ٹرینڈ چلا بلکہ ہوا میں نا کہ آپ سے جو نا ٹاس آخری جیت رہا جانے سے پہلے نا آپ سے سوال ضرور پوچھوں گا. ابھی PSL اس دفعہ آپ نے اندر سے بھی دیکھی ہے, باہر سے بھی دیکھ رہے ہیں, کون جیت رہا ہے اس دفعہ, کیا حالات ہیں, کیا سیریز ہے, اور PSL کتنا بڑا ایونٹ ہے پاکستان میں؟ یار آنیسٹلی یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا, یعنی ہم دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں لوگ ضرور کرکٹ سے اور اس سے ہمیں پہچان رہے ہوتے ہیں. تو اٹس اے ویری بگ, اور اسی کی وجہ سے دیکھیں نا آپ کہ کتنی کرکٹ واپس آ رہی ہے. ٹیسٹ کرکٹ آنا شروع ہوئی اور انٹرنیشنل آپ کا جو امیج ہے وہ بہتر ہونا شروع ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھیں گوادر کا جو اسٹیڈیم ہے جس کی وجہ سے ہمیں ICC نے اور دنیا نے ریکگنائز اس کو کیا اور اس کی خوبصورتی پہ بات کی. تو اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ آپ ایز اے نیشن دنیا کے سامنے اپنا جو امیج ہے وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ہمیں بہت ہیلپ کیا PSL نے کہ پاکستان کا امیج ہم اچھے طرح سے بہتر طریقے سے پورٹری کریں. اوبویسلی اور بھی بہت طریقہ کار ہے, بٹ دس از ون آف دیم. تو اچھی کامیابی ہمیں حاصل ہوئی ہے ایز اے نیشن اگر ہم دیکھیں. اور اس کو وہی بات کہ ہم نے جیسے شروع کیا تھا, آج ہم 6th ایڈیشن تک پہنچے ہیں. جتنا ٹائم یہ گزرتا جا رہا ہے اتنا یہ بڑا برانڈ بنتا جا رہا ہے. اور دس از ایکچولی دا سکسیس. اور کسی ایک ٹیم کو کیا سپورٹ کرنا, بٹ مجھے یہ ہے کہ میری ہمیشہ سے ملتان تو ہوتا ہے, بٹ کراچی از دا ٹیم جو کہ مجھے پچھلی دفعہ بھی کافی پوٹینشیل لگا تھا, اچھی لگتی ہے, اور اس دفعہ بھی اس میں تھوڑا باعث ہو سکتا ہے کہ وسیم بھائی ہیں اس میں یا کچھ اور, بٹ کراچی از دا ٹیم جس کو So do you think مجھے Lahore has لگتا no ہے chance this time? ابھی اٹس ویری اوپن. تو دا ٹورنامنٹ جسٹ اسٹارٹیڈ, تو ابھی تو کچھ نہیں کہا جا سکتا, ابھی تو اٹس ویری اوپن. چلیں, I بٹ think we will do a کراچی از ون. session only on PSL and performances, ول ڈو. because ہر میچ کے بعد ہماری ڈسکشنز ہوتی ہیں who to play, who Yeah. not to play. Thank you very much, Zain Baloch. It's been amazing.
to have you. I think Evolve was incomplete. Evolve Talks was incomplete without you. ابھی تو آغاز ہے. ابھی ہم بہت ساری باتیں جو ہیں وہ اسی انداز میں کریں گے. On behalf of Evolve team, thank you very much for joining us today. Thank you so much for having me, Daniel. All And right, thank you and so we will much, continue Evolve. the sessions. بہت بہت شکریہ Zain Baloch for joining us. Ladies and gentlemen, thank you very much for joining. Evolve Talks continue رہیں گے. DS Global کی success stories کو آپ follow کرتی ہیں, Evolve کو follow کرتی ہیں, and we will keep on bringing more such success stories, especially جو کہ real time success stories ہیں. Thank you very much. Till that time, دانیال کو اجازت دیجیے. Have a great Sunday. Monday کا کل سے آغاز کریں. Make sure it is a new March which opens a COVID-free scenarios for yourself. Stay safe wherever you are, and from Team Evolve, thank you very much.